کھڑے ہو کے شیر سنا کھڑے ہو کے سات میں ملتا رہا ہوں گفتگو سے پہلے کہ اسٹیجاں کے ہوئی تو سکندر ہوئی جائے، اسٹیجاں کے ہوئی تو سکندر ہوئی جائے، اسٹیجاں کے ہوئی تو کلندر ہوئی جائے، جی ہو جائے حکومت آزاد ڈے یہ نہیں ہوتا کندر ہوئی جائے، جو اسٹیج کے لوگ ہیں بیٹھ کے بات ہی نہیں ہوتی۔ میں ظفر تنویر صاحب کا بڑا ممنون ہوں کہ انہوں نے یہ صرف محفل نہیں سجائی بلکہ مجھے ویزا دینے کی اسپانسرشپ بھی نہیں کی، اسپانسرشپ لیٹر میں نے منگوانے کا سوچا کہ انہیں کی منگواؤں چونکہ نظریاتی تعلق کی بنا تھا، اور ساؤتھ ایشین پیپلز فورم کا شکریہ اور خصوصاً خواتین کا بہت شکریہ کہ وہ تشریف لائیں، یہ بہت خوشی ہے، اور باقی جتنے میرے مہربان دوست کامریڈ عجیب صاحب اور ایسے لائیو لوگ جو میں تو ایسی شاندار محفل کو دیکھ کے ویسے ہی دل کرتا ہے کہ ختم ہی نہ ہو اور یہ سلسلہ چلتا رہے، سب دوستوں کا شکریہ۔ اور میرا اس دفعہ مجھے نا پہلی ایک محفل قائم عادی صاحب کے گھر ہوئی تو وہاں شاری صاحب بھی تھے، تو وہ اکثر میرے پاس آتے ہیں، بالکل کہتے ہیں میں لاہور پاکستان جانے پر سب سے پہلے وہی صاحب کے پاس جاتا ہوں، ان کا میرا خاص تعلق ہے وہی نظریاتی سیاسی۔ تو پہلی دفعہ آئے ہیں، کیونکہ میں 4 دفعہ آگے بھی آئے لیکن لندن آتا تھا اور میوزیم اپنا لائبریری دیکھ کے کچھ کاغذ دیکھنے چلا جاتا تھا، میرے کبھی جھنڈے میں نہیں کھڑا تھا، اب صرف لوگوں کو، دوستوں کو جنہوں نے اسٹرگل کیا ان لوگوں کو ملنے آیا کہ میں جا کے ملوں، جنہوں نے لکھا ہے پاکستان میں، یہاں انگلینڈ کے اندر چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہی چیزیں پوچھتا تھا جب پاکستان میں 80 کی دہائی کے بعد زیادہ لوگوں نے باہر جانا شروع کیا جن پر سختیاں سیاسی قلم والے سیاسی جدوجہد انگلینڈ جانا، میں نے جو چیزیں بیان کی ٹوٹل لیفٹ کے پرسپیکٹو سے نہیں، ایک لیفٹ کی پالیٹکس ہے، ایک بورژوا ڈیموکریٹک پالیٹکس ہے، پاکستان میں وہ بھی نہیں ہے جیسے انہوں نے کنکلوڈ کر دیا، لیفٹ تو بہت بڑی بات ہے، اور یہ جو ڈیوائن ریچول کو ڈیوائن کو توڑنے کی، میں عملی آدمی ذرا میں نے بتایا نہیں تعارفی سولوشن، اسی لیے میں نے ایک پبلیکیشن بنایا جو کمیون کی بنیاد پر چلا، یہ بھی بڑا آسان ہے گفتگویں کروں، آئی بلیو ان پریکٹیکل ایکچوئل، اور پاکستان میں وہ والا پبلیکیشن ہاؤس سوری کے بندہ ہر وقت بڑا ہے، تو ہر وقت میں اس کی قیمت دیتا رہتا ہوں، اب اس کے لیے اسٹیٹمنٹ کتابوں کو شوق دینے کے لیے، اور اس میں جتنا میں ڈپریس ہوں شاید آپ سے زیادہ، آپ والی آپ نے کہی تھی جانوی صاحب والی بات، تو میری تو کتاب ہے میں کرتا سما، یہ موضوعات ہیں، کہتے ہیں اگلی نسل کا کیا ہوگا، میں کہیں گے اردو اگلی نسل اگر امید چھوڑ دیں تو ہم کام چھوڑ دیں، تو ڈیوائن کو توڑا جا سکتا ہے، میری ساری میں چونکہ انالیسس میرا جو معلومات ہے میری وہ ڈپریسو ہے اس سوسائٹی اس اسٹیٹ، جب میں نے کہہ دیا لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے، جب میں نے یہ کہہ دیا کہ اسٹیٹ توڑ کے نہیں بنے گی تب گزارا ہوگا، میں نے تو یہ سارے آپ کے جو سوال تھے میں باری باری کروں گا، تو ڈیوائن کو بھی توڑا جا سکتا ہے، میں کم از کم توڑتا رہتا ہوں اور اس کے لیے لکھتا بھی ہوں، گروپس بھی ہیں ہمارے، میں نہیں پاکستان میں آپ نے بہت اعلیٰ بات ہے، پاکستان میں پوچھو ڈیموکریسی تو ڈیوائن صنعتی سوال، صنعتی جب ڈیموکریسی کی طاقت کیا ہے، بورژوا ڈیموکریسی، اب میں فلسفے کی بات انڈرسٹینڈنگ، بورژوا ڈیموکریسی میری پاکستان میں بروجہ فیشنزم سے زیادہ بہتر ہے، بورژوا ڈیموکریسی میں انڈسٹریلائزیشن اس کا طاقتور ایفرٹ ہے، جہاں انڈسٹریلائزیشن ہوگی وہاں بورژوا پالیٹکس مضبوط ہوگی، روشن خیالی مضبوط ہوگی، وہ نہیں چاہتے بورژوا ڈیموکریسی کے لیے۔ اب پاکستان کے جبل کے اندر سیاست کیسے ہو سکتی ہے، ہم تو لگے ہیں، اب عائشہ صدیقہ کہہ رہی تھی میں یہاں بیٹھی ہوں، اب مجھے کہہ رہی تھی کوئی صاحب سے متفق نہیں ہے، میرے سے متفق ہو اور جیل میں چاہتے ہیں، اب یہ تو آسان ہے، میرا وطن ہے، اس نے صرف مجھے کنڈیم کرنا چاہا انٹلیکچولی، یو ہیو ٹو گو ٹو جیل، سو واٹ، کیوں رو رہے ہو، یہ کتاب آپ کے اگر لکھی ہے تو جاؤ مقدمہ لڑو گے، لکھو نا، یہ نہ کرو ریاست ظلم، مجھے تو پتا ہے کہ میں نے اگر اس ریاست
کہ مارکوں کے خلاف لڑنا ہے وہ مجھے اندر کرتے ہیں، مقدمے بناتے ہیں میرے بدن کی گولیوں کے نشان ہے، میں تو وہاں رکھتا ہوں. اس لیے آرٹ ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا 80s تک اسٹرگل بڑی ذرا آسان تھی. ہم نعرہ لگاتے تھے تو ہمیں کوڑے پڑتے تھے، 10 سال قید ہوتی تھی. اب سال تو عوام سے بولی آ جاتی ہے، وہ ہمیں غدار نہیں کافر کہتے ہیں، اور غدار سے آگے چلے گی بات. تو میں نے کسی بھی نہیں بات کی میرے خلاف کے سوال کیے برے حالات میں لیفٹ پاکستان میں جو لیفٹ 60s میں تھا 70s تک ٹھیک تھا. اب یہ چونکہ آپ کو پتا نہیں ان کے کچھ یاد مجھے اچھا نہیں لگتا میں سے زیادہ پاکستان میں لیفٹ کی یقیناً سرجن کی بجائے ختم ہونا. پاکستان میں لیفٹ کے اپنے پرابلم ہیں، سارا لیفٹ اکٹھا ہو جائے تو کنا نہیں خواب ہے یہ لیفٹ اکٹھا ہو جائے تو 13 ہو جائیں گے ایک ایک کر کے. 13 تو کتنے ہیں کوئی ایک سیٹ بھی نہیں جیت سکتے. پاکستان میں میرے خیال میں ایک نئی فکر کی ضرورت ہے. اگر آپ میری غور کو لکھ کے پڑھ لیں تو میں نے یہ باتیں ساری کی ہیں. اسٹیٹ ٹوٹ چکی ہے، ریاست ٹوٹ چکی ہے، یہ میں نے کہا ہے نئی ریاست بنانے کی ضرورت ہے. یہ بڑی خطرناک باتیں ہیں، میں نے واپس جانا ہے. ہاں یہ میں نے باتیں یہاں بیٹھ کے نہیں کرتی، پہنچنی ہے. آج کل دنگا بھی کرتے ہیں، آج کل دنگا بھی کرتے ہیں. ہاں میرے مجھے پتا ہے تو میں پوچھتا ہوں وہاں کیا کرتے ہیں، کیوں ان سے میں کم کرتا ہوں. وہ جرا کفر کا فتوا لگا دیتا ہے. تو میں اس کی یقین رکھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے سوال بالکل صحیح کیے ہیں. ایک سوال تھا کہ اوورسیز پاکستان میں میرے خیال یہ میں اچھا نہیں لگتا کہ نان انویسٹمنٹ کرے، کیونکہ پاکستان تو ہماری اپنی جو انویسٹمنٹ ہے آپ لوگوں کی چیزوں پر قبضہ نہیں کرتے ہو. میری زندگی پہ بھی کر دیتے ہیں، میرے پارٹ پہ بھی کر دیتے ہیں. وہ میں اکثر ویڈیو بچوں کی دیکھتا ہوں، میں پڑھ لیا سے میں کہہ رہا ہوں تھوڑے نہ بھی کر دے گی چیز میرے پہ بھی کرتے ہیں. وہاں ظلم کا نظام ہے، وہاں لوٹ مار کا نظام ہے، وہاں مافیاز ہیں، وہاں انٹلیکچوئل مافیاز ہیں. اب تو پی ایچ ڈیوں کے مافیاز ہیں. پاکستان میں دو چیزیں ہیں، ایک نئی انٹلیکچوئل ڈسکورس کی، ایک نئی حکمت عملی کی. کیونکہ سیاسی جماعتیں بھی نہیں تیار، پیپلز پارٹی ہوں مین اسٹریم کی پارٹی ہیں، یہ نہیں ان کے ایجنڈوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں جو آپ چاہ رہے ہیں. میری بھی ہمدردی کسی پارٹی سے ہے اور میں کسی پارٹی کا مخالف بھی نہیں ہوں. میں کہتا ہوں ان کا حق ہے پی ٹی آئی کا یا پیپلز پارٹی کا وہ پالیٹکس کرے، کیونکہ یہ جمہوریت میں ان کا حق ہے. میں نہیں کہہ سکتا آپ کا حق نہیں، وہ غلط ہو سکتے ہیں. تو اب تو ان کو بھی حق نہیں ہے کسی کو. ان کو بس یونیفارم پوا دیں گے آئی جی صاحب، وہ انہوں نے لیڈر بنایا تو آئی جی نے انہوں تھانے دار نہیں بنا دیا. اب پاکستان کا تو اور سوال اقلیت ہے. ہاں ہمارے دوست ہیں اعظم معراج صاحب، بہت کام کرتے ہیں، آپ ان کی چیزیں پڑھیں. اعظم معراج صاحب لوگ کام اپنے پلے سے پیسے لگاتے ہیں، کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں میں انہوں نے مسیحوں کے خلاف ہے جو مسیحوں کو بیچتے ہیں. اعظم معراج کتابیں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیسے مسیحوں کو بیچا جاتا ہے جو بچ گئے ہیں اور اقلیتوں کو. اس کی 10 کتابیں ہیں. ابھی آپ سوشل میڈیا آج سے شروع ہو جائے اس میں پھر لوگ لگے ہوئے ہیں. یہ نہیں ہے لوگ لگے نہیں ہیں. ان لوگوں مجھے کہتے ہیں اگے لگوں، میں کہ میں تو کر رہے لوگ نہیں سن رہے. قصور میرا تو اب نہیں ہے نا. دے ڈونٹ وانٹ ٹو لسن. وہ ٹیگ پڑیں گے، خبر بتا دی محمد میر نے، انہوں نے لالا یونس کو نہیں پڑھنا، انہوں نے توانو نہیں پڑھنا، وہ انہوں نے پڑھنا ہے سلیم صافی نے کہا، چونکہ اسٹیبلش کیا گیا سلیم صافی. یہ جو ریاست میں میں نے کہا پاکستانی فوج ایک دفعہ پھر آئے گی. میں نے پہلے لکھی تھی چوتھا بادشاہ، چھوٹا سا مونوگراف تھا 90-100 صفحے کا. یہ کیوں آئے گی؟ میرے ساتھ صرف 2 بندوں نے ڈسکشن کی تھی، صاحب، میں نوجوان تھا یونیورسٹی سے نیا نیا آیا. دوسرے محمود مرزا صاحب مرتے دم تک کہتے تھے تم نے کہا ہو جائے گی، مشرف آ گیا. پھر میں نے اسی کو اپڈیٹ کر کے گیرزن ڈیموکریسی لکھی تھی. آج کل بھی فوج پر ایک لکھ رہا ہوں لیکن کافی ڈیلیوٹ کر کے، اور اس کا اندر ایک نیا پرسپیکٹو ہے کہ پاکستان کے اندر جو فوج کی پاور کا جو کلیش ہے سول فورسز کے ساتھ، اس کی بنیاد ہے. یہ وہ میری جو لرننگ ہے، جو میں نے 40 سال پڑھا لکھا سمجھنے کی کوشش کی کہ اس کی جڑیں نہیں ہیں. یہ جنرل کچنر جو تھا برٹش امپیریلزم کا، جب وہ ہندوستان گیا 1857 کے بعد تو انہوں نے برٹش انڈین آرمی کو ایک پوری شکل دی. تو اس کے بعد جنرل کچنر برٹش امپیریلزم کا ایک بڑا دبنگ جرنیل تھا، جس نے 2 دفعہ
سوڈان اور مصر فتح کیا تھا، تو اس نے وائس رائے کی پاور لے لی. اس میں اپنی چھوٹی سی کتاب میں مختصر، چونکہ میں لکھتا ہوں، میرا کام ہے کہ میں لوگوں کا، میں پیپلز انٹلیکچوئل ہوں، الیٹ کا نہیں کہ میں بڑی بڑی کتابیں لوں. تو یہ ملٹری کی پاور ہے، وہ 47 کے بعد پاکستان میں طاقتور بھی ہے، کلونیل. اچھا، میرا چونکہ انٹرسٹ ترکی میں ہے، پاکستان میں بہت کہا جاتا تھا ٹرکش آرمی، تو میں ایک ہی لفظ میں بات یہ سب کھڑے ہو کے پلیز کھڑے ہو اسٹیج ہمیں دی ہے اور ہر لیکن بہت سے مسائل کا بھی ذکر کیا ہے. اگر ہم یہ مان رہے ہیں کہ پاکستان 80 کی اس سطح کا جا چکا ہے جہاں سے اس کا ریورسل یا ریٹرن مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن نظر آتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لیفٹ کی پالیٹکس پاکستان میں ہے، ہمیں کیا خدا کرتے ہیں کہ گزشتہ 75 سالوں میں کیوں یہ لوگ پیچھے ہوئے. آج تک لیفٹ میں وہ لوگ یہ جاننا چاہتے تھے، جیسے آپ نے کہا کہ آج تک لفظ استحصال کا وہ خاتمہ ہو چکا ہے، تو کیوں یا کس نے کیا. اور کتنی بات ہے کہ پاکستان کی اکانومی گزشتہ 45 سال سے ان پروڈکٹیو نہیں ہے. ساری کنسنٹریشن ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ریئل اسٹیٹ کی طرف ہر بندے کا دھیان دے رہا ہے کہ اوور نائٹ پیسہ نہیں. اب وہ جو ان کی حالات ہے، جو خسرات ہے، وہ کچھ کیا لوگ کنڈیشن ہو چکے. تیسری بات یہ ہے کہ مذہب جنوبیت کے حد تک نہیں پہنچا، بلکہ مذہب اتنا استعمال کیا گیا ہے کہ جو لوگ غریب ہیں، جو پسماندہ ہیں، ان کو بار بار یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کی قسمت یہ ایسی ہے، اللہ نے لکھا ہے آپ کو مل جائے گا، اس سے زیادہ آپ مقبول نہ کریں. تو معاشرے کی اور جو ایک پروسیس کی ہے اس کو دوبارہ ریزرکٹ کرنے کی جب اس سے جوائن ڈالنے کی آپ کے ذہن میں کیا کہتے ہیں اسے اسٹریٹجی ہونی چاہیے. فائنل میں یہ کہوں گا کہ سوویت یونین کے کلیپس کے بعد سوشلزم، کمیونزم کو جو ویسٹرن کیپٹلسٹ تھے، ان نے آہستہ آہستہ اس کو ایک نظریے کو تقریباً ختم کر دیا. اب وہ ایک بڑی طاقت تھی نوجوان سرجن کے دوران، جس سے ایسی جو طریقے تھی کو مدد بھی ملتی تھی اور حوصلہ بھی ملتا تھا. اب حوصلے والی بات نہیں، اب تو یہ ہے کہ موبائل اسرائیل والا ایسا وہ پاکستان ہے، اب امریکہ ہے. فائنلی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ خالی سوشلزم کا کولیپس نہیں ہوا، بلکہ جو ڈیموکریسی ہے اس کا ڈکلائن بھی شروع ہو چکا ہے. تو میرے بھائی نے 20 سال پہلے بھی یہ لفظ استعمال کیا امید کا، میں نے کہا یار اگر پاکستان میں امید کا ہے پر مودی جتنے گئے لیفٹ والے. سیکنڈ ورلڈ وار میں انہوں نے وہ کیا تھا. ان کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں صاحب ہیں، جاوید صاحب، محمود بٹ صاحب ہیں. محمود بٹ صاحب ہمارے بہت اچھے دوست بھی ہیں، بہت اچھے صحافی ہیں. ان کا اپنا اخبار نکلتا ہے مانچسٹر سے اور پاکستان سے، بلکہ 2 اخبار نکلتے ہیں ان کے. تو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جاوید سردار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. جاوید سردار صاحب بہت اچھے شاعر ہیں، بہت اچھے شاعر، کمال کے شاعر ہیں.
اور ہماری جو اسٹرگلز ہیں ان میں ہمیشہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مسعود صادق صاحب. مسعود صادق صاحب کمال کے وہ ہیں کیا کہتے ہیں ویڈیو میکرز. آج کل یارکشائر کاؤنٹی کے لیے کام کر رہے ہیں. اور ڈاکٹر سلیم اختر کو مضامین دیکھتے ہوئے اور ڈاکٹر جمیل صاحب کی آپ کی تقریر دیکھتے ہوئے جو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کا سوال جو ہے وہ اپنی انتہا کو ابھی نہیں پہنچا, ابھی مزید نیچے جائے گا یہ سوال. اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی تھی کہ میں آپ کو ڈرانا نہیں چاہتا مگر میرا فرض بنتا ہے جو میں نے تجزیہ کیا پاکستان کا ڈاکٹر جمیل چودھری صاحب نے اپنے میں انہوں نے کہا کہ یہ قوم اس مقام پر پہنچ چکی ہے کہ اپنی خرابیوں میں لذت محسوس کر رہی ہے, اپنی ذلت میں لذت محسوس کر رہی ہے, اسے اپنے کاموں میں لذت محسوس ہو رہی ہے. تو اس لیے ابھی یہ مزید نیچے گرے گی, پھر کوئی واپسی کا امکان ہوا کہ ہوگا. فی الحال مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کا معاشرہ جو اس سے میرا خیال زیادہ اور بگڑ بھی نہیں سکتا جتنا بگڑ چکا ہے. اس میں کوئی جو اقلیتیں ہیں پاکستان کی جو کہ 9.5% سے 2 پر آ گئی ہیں, ان کے لیے بھی کوئی امید کی جا سکتی ہے کہ وہ کب تک ختم ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ مسلم آپ نے پاکستان کے حالات کے حوالے سے بہت سی باتیں بتائیں, اس میں ایک امید بھی ہے اور ایک مایوسی بھی ہے. سوال یہ ہے کہ میں انقلاب کی بات نہیں کروں گا کیونکہ انقلاب کے حالات نظر نہیں آ رہے. ایک تو وہاں پر رشوت جو ہے وہ کلچر کا حصہ بن چکی ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں سے ہر شخص جو ہے وہ کروڑوں روپے لگا کر تو اس ملک میں آنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. کیا وہاں پر وجہ کیا ہے کہ حالات سارے پیدا ہو چکے ہیں؟ کیا وہاں پر ٹریننگ نہیں ہے لوگوں کو, یا وہاں پر لیڈرشپ کی کمی ہے؟ کوئی ایسی وجہ جس کی آپ نے کہا ہے کہ آپ مایوس نہیں ہیں, اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ کسانوں کے حالات جو ہیں, مزاروں کے حالات جو ہیں, مزدوروں کے حالات کافی خراب ہے. بٹا مزدوروں کا آپ نے ذکر بھی کیا تھا کہ اس کو بھی شامل کر لیتے, وہ تو غلام ہے جی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود کوئی ایسی تحریک کیوں نہیں چل رہی اس ملک کے اندر؟ اور اگر نہیں چل رہی تو کیا اس میں نیٹ پر ظاہر کو کمزوری ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا تحریک چلانے کے لیے نیٹ کا ہونا ضروری ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ حالات اگر پیدا ہو چکے ہیں تو کوئی تحریک کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارے ایک دوستوں کے والد صاحب ڈالتے ہیں لاہور میں, پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ریچولس کو ڈیوائن کر دیا. ڈیویژن بھی آ گئی ہے ریچولس میں. اگر ریچول ڈیوائن ہو گئے تو جو چیز ڈیوائن ہوتی ہے تو کیسے توڑا جائے گا؟ آپ کو ویسے جواب کا پتا ہے؟ زمین صاحب باری جی باری باری جی لینڈ اپنا سارے پلان سے میرا سوال پاکستان میں انڈسٹری کے ڈکلائن کے بارے میں. آپ نے ذکر کیا ہے کافی دفعہ پاکستان میں انڈسٹری ختم ہو گئی ہے. جب معاشی طور پہ پاکستان کی جو اکانمی ہے وہ تباہ ہو چکی ہے تو وہاں کے جو عوام ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ اپنی روٹی روزی کی فکر میں ہوتی ہے. تبدیلی اور انقلاب یہ وہ کیسے جو کیا جا سکتا ہے اس کی طرف تھوڑا سا انٹروڈکشن بات ہو پہلے تو وہ جو جنرل کی کتاب ہے جو آپ نے میرے پاس میں نے پڑھی ہے, لاہور کسی میٹنگ میں کسی سے دوست نے جو ماسکو سے پڑھا ہوا تھا اس میں کام دیتی تھی. اس سے میرے کو میں کافی زیادہ ہے کیونکہ میں افغانستان میں رہا ہوں. میں نے وہاں 2-3 تکوزیں کتنی دیکھی ہے, دونوں مزدوری کو خدا کو دیکھا ہے, وسیع الامین کو دیکھا ہے, مسیح کا آنا دیکھا ہے. ان کی تعریف سے میں کافی میں کابل میں گھٹک کے گاہ میں رہا ہوں تو وہاں پہ سب لوگ آتے تھے. دوسرا میرے بھی جو استاد ہے, میں 68 سے پالیٹکس میں ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ, پہلے سے بنانے والوں میں سے ان کا بتا رہا ہوں. بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد تک آ چکے افغانستان.
لائف سے جو بات آپ نے کی تو وہ تو سمجھتا ہے کہ میرے میں نوئی تشریح مشہور ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ. آج بھی میں میرے دوست بہت جو میں جیلوں میں پڑھا تو میرے کالج سے لڑکے آتے تھے ڈگری کالج کے تو بہت دوست ہے میرے آدمی. انہوں نے مجھے کہا کہ بہتر ہے تم نکل جاؤ, ہمارا مسئلہ بہت خراب ہے. تو میں نکل گیا. یہاں پہ بھی پیپلز پارٹی میں نے الیکشن کرائے ان کے سارے مشتاق و شاہی آپ کو بتائیں گے کہ بی نے میرے نام پہ بھی دیا تھا کہ سوشلسٹ خیر ہوتا دیتا رہنا. تو وی ہیو دا پرابلمس. تو آپ کو نہیں دا پارٹی میں آپ کی پارٹی ہے آپ جیسے چاہیں. میں فکر نہیں تھا کہ ان کی پالیسی کی جب وہ یہاں تشریف آئی تھی انہوں نے طے کر لیا تھا کہ وہ امریکن سینٹرڈ پالیٹکس کریں گے. انہوں نے کہہ دیا تھا کہ آپ امریکہ کے خلاف نعرہ نہیں بنا سکتے. میرا خلاف قانون تعلق تبدیلی جو سارے میرے پاس آتے ہیں تو ہم نے مل کے ان کے خلاف ایک بہت اسٹرانگ کمپلین چلائی بی بی کے خلاف تاکہ سب کو چرچا نہیں کرنے کی ہماری کمیونٹی. تو اس سے بعد میری پیپلز پارٹی سے پاکستان کی فنڈ کو میں بھی اسٹڈی کرتا ہوں کیونکہ میں تعلیم کا کام بھی ہوں, سیاست کا کام بھی ہوں. جو بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ بات آپ کا ٹھیک ہے. تو جو سیاست ہم نے سیکھی ہے تو ہم نے چائلڈ میرے بڑی پہلی یہ دادا میرا جو سب لوگوں کے ساتھ میں نے بہت وقت گزارا ہے. اپنے بردر لا سے بہت سیکھا, اپنی بڑی بہن سے بہت سیکھا. وہ دور میرے نزدیک ٹوٹلی فارغ ہو گیا. پاکستان کے اندر آپ جو لیفٹ ہے اس میں 2-4 اور ایسے ہنستا رہتا ہوں کہ 2-4 ضرور رہ گئے. تو جب یہ بھی چلے جائیں گے تو کوئی نئی کھیت نہیں آئے گی. فاروق طارق سے بھی میری اس میں نئے لوگ جب نہیں آئیں گے بھائی بابو کی سیاست میں تو آپ کیسے تنظیم سازی کریں گے, کیسے آپ اپنا قوم شروع بتائیں گے, کیسے آپ لوگوں کو کنوینس کریں گے کہ یہ بھی ایک راستہ ہے. تو لوگوں کے پاس جو پاپولر پالیٹکس ہو رہی ہے وہ کسی کے پیچھے جائیں گے کیونکہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں آتا. اب جو بات آپ کر رہے ہیں کہ بھائی نچلی سطح پہ بات کرنی چاہیے, تنظیم سازی کرنی چاہیے. میرا خیال ہے پاکستان کے جو اس وقت حالات ہیں وہ بڑی تیزی سے خراب ہوتے جا رہے ہیں اور کوئی نظر نہیں آ رہا کہ ان میں کوئی بہتری کے امکانات پیدا ہوں. معاشی طور پہ ہم فارغ ہوتے جا رہے ہیں, سیاسی طور پہ فارغ ہوتے جا رہے ہیں. ریاست جو ہے اس وقت جن کا قبضہ ہے وہ ایک فاشسٹ قسم کی ریاست بن چکی ہے پاکستان کے اندر جو کسی کو بولنے نہیں دیتے اٹھا رہے ہیں. ایسی صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کس طرح کے کر سکتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی پاکستان کے اندر لیفٹ کی سیاست نہیں ہو رہی. کئی لوگ موجود ہیں جو پرانے ہیں یا جنہوں نے کسی نہ کسی حوالے سے اس میں کام کیا ہے لیکن اس میں کوئی نیا خون نہیں آیا, کوئی نئے خیالات نہیں آئے, کوئی نئی ڈسکشن نہیں ہوئی, کوئی پاکستان کے لیفٹ میں بیٹھ کے کوئی فیصلے نہیں کیے, کوئی راستہ نہیں دکھایا کہ کیسے ہم آگے جا سکتے ہیں. تو جو بات آپ نے کی ہے اس میں بھی مجھے کوئی واضح راستہ نہیں نظر آ رہا کہ پاکستان کے اندر یہ جو ترکیب سب سیاست ہے یہ کیسے آگے بڑھ سکتی ہے. بہت شکریہ. میں بھی بڑا سا بات بہت ساری ایشوز پر آپ کے ساتھ آپ کو فالو بھی کرتا ہوں اور متفق بھی ہوں, لیکن جیسے بٹ صاحب نے کہا کہ جو صورتحال بن گئی ہے اس وقت جس کے نتیجے میں ساری چیزیں ٹوٹ پھوٹ رہی ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ انڈسٹری بھی نہیں ہے بلکہ ایک کمرشلائز لائف جو ہے اس کا بھی ہو گیا. اور دودھ کا ایشو ہو, گندم کا ایشو ہو, کچھ لوگوں نے اس میں انویسٹمنٹ کر کے سرمایہ کما لیا. لیکن اس کے باوجود ہم جو سیاسی ورکر ہیں جیسے ہم سب ہمیں پتا ہے کہ ایک امید ہے تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ ڈر جسے کہتے ہیں کیا مذہب کے نام سے فرق کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں جو غربت بدحالی جو ہے آپ کو تو ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کو مجبور کرنے کے لیے روزہ دیا جاتا ہے. دوسرا یہ کہ اگر آپ یہ جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح انقلاب میں جس طرح بہت سال پہلے عرب اسپرنگ کے نام سے مڈل ایسٹرن کنٹری میں لوگوں نے تبدیلی کی لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں پہ تبدیلی نہیں آئی. وہاں پہ جو لوگوں نے وہ تبدیلی لانے کی کوشش کی پھر نظام وہی وہ نہیں رہا. اور تیسرا جس پہ میں ایک برسوں سے متفق ہوں کہ پاکستان کا معاشرہ پاکستان کا سسٹم اتنا برباد تباہ ہو چکا ہے. وہاں
جب تک قومی اختلاف نہیں آئے تو جب تک وہ پھانسی نہیں لگائیں گے جو پورے نصیب کیا آپ نے بتایا کیا کہ پاکستان میں جہاز یا قانون کو وہ قرضہ لیا جاتا ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں گے آپ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کہاں جاتا ہے؟ عوام پہ تو وہ لگتا نہیں، تو اتنا پیسہ روزانہ وہ کہاں جاتا ہے، کون لیتا ہے؟ یہ میں نے پوچھنا تھا. میں ٹھیک ہے سر.